السلام علیکم ناظرین آئین کے بارے میں پہلے بتایا تھا کہ جی آئین جو ہے وہ ایک عمرانی معاہدے کا نام ہے، یعنی عوام اپنا اختیار جو ہے وہ تفویض کرتے ہیں اپنے الیکٹڈ نمائندوں کو کہ وہ ہمارے بہاف پہ ملک کا نظام اور نسق جو ہے وہ اس طرح سے چلائیں گے، ادارے ایسے ہوں گے، یہ ادارہ اس کا یہ کام ہوگا، اس ادارے کا دوسرا کام ہوگا۔ آج اور جو ادارے ہیں وہ اپنا کام تو نہیں کر رہے، ہاں جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دوسرے اداروں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ گھس بیٹھیے بننے کا شوق ہمیں پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، ہم سے اپنا کام تو ہوتا نہیں ہے صحیح طرح سے۔ اگر ہم کسی بھی ادارے کی کارکردگی دیکھیں تو ہمیں کوئی اچھی کارکردگی نہیں ملتی۔ سپریم کورٹ کو ہی لے لیں، ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے، اب دنیا میں ملک کتنے ہیں اور ہمارا نمبر کیا ہے 139، 139واں نمبر ہے ہمارا، اور جو 11 ملک ہم سے نیچے ہیں شاید وہ ملک ہیں جہاں شاید جوڈیشری ہی نہیں ہے۔ ناظرین یہ کیا کر رہے ہیں، ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ اسی طرح باقی ادارے بھی ہیں، پارلیمنٹ ہے وہ اس نے اپنا کام نہیں کرنا، باقی سارے کام کرنے ہیں۔ اس نے ان کو پیسے چاہیے، ایم این ایز کو پیسے چاہیے، پرائم منسٹر صاحب نے بندر بانٹ کرنی ہے، اداروں نے خرید و فروخت کرنی ہے، بکاؤ مال بن گئے ہیں ہمارے لوگ۔ یہ ہمارے نمائندے ہیں؟ جی نہیں، ہمارے نمائندے نہیں، ایسا تو نہیں تھا، یہ ہمارا عمرانی معاہدہ تو نہیں تھا کہ یہ بکاؤ مال ہوں گے اور چند سکوں کے عوض اپنے آپ کو بیچ دیں گے، ملک کو بیچ دیں گے۔ ناظرین جو اپنا ووٹ بیچ رہا ہے آج پارلیمنٹ میں بیٹھ کے، کل کو وہ اس سے ہم کیا یہ توقع رکھیں کہ وہ ملک نہ بیچ دے، وہ کشمیر کا سودا نہیں کر دے گا، وہ پاکستان کا سودا نہیں کر دے گا، وہ پاکستان کے حصے بکھرے کرنے کے لیے جو ہے سازش نہیں کرے گا۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ خاکے میں بدن یہ سلسلہ اگر چلتا رہا تو فارم 47 چھوٹی بات ہے بھئی۔ کس نے یہ اختیار دیا کسی بھی مقتدر ہستی کو یا مقتدر ادارے کو کہ وہ عوام کی رائے کو بدلے؟ عوام اگر چاہتے ہیں کہ وہ زید کو اپنا پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ عمر کو اس کے اوپر آ کے بٹھا دیتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں یہ کرنے والے؟ ان کو کس نے یہ اختیار دیا؟ عوام نے نہیں اختیار دیا، نہ آئین نے ان کو یہ اختیار دیا ہے۔ تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کہیں کسی اور سے اختیار لے رہے ہیں، یہ کسی اور سے گائیڈنس لے رہے ہیں، ڈکٹیشن لے رہے ہیں۔ تو ہمیں اس گائیڈنس اور ڈکٹیشن کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ ناظرین آج کل ہم سنتے ہیں کہ یہ ہم آئینی عدالت کریں گے۔ بلاول صاحب نے کہا کہ محترمہ بےنظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں شہید، ان کا یہ ویژن تھا۔ وہ بھائی ان کا ویژن تھا تو تمہارے پاس پرائم منسٹر شپ تھی، اس وقت ویژن کہاں تھا؟ کیوں سوئے ہوئے تھے؟ تمہارے والد صاحب بھی سوئے ہوئے تھے، تم بھی سوئے ہوئے تھے، آج تمہیں ویژن یاد آ گیا۔ یہ حب علی نہیں ہے ناظرین، یہ بغض معاویہ ہے۔ یہ بغض معاویہ کے طور پہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ جو ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جی ہم آئینی ترمیم لا کے رہیں گے، وہ بھائی تمہیں اختیار کس نے دیا؟ تم تو خود گھس بیٹھی ہو، تمہیں تو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ چاہ جائے کہ اس عمرانی معاہدے کو تم بدل دو اور آئینی عدالت بنانی ہے۔ کیوں آئینی عدالت بنانی ہے؟ اس لیے آئینی عدالت بنانی ہے کہ عدالتوں میں کیسز جو ہیں وہ ان میں تاخیر بہت ہے، عدالتوں میں کیسز کی بھرمار ہے اور عدالتیں اپنے کیسز کے فیصلے نہیں کر پاتی۔ سب باتیں درست ہیں، میں مانتا ہوں عدالتوں میں کیسز کی بھرمار ہے، عدالتیں فیصلے نہیں کرتی، عدالتیں بکتی ہیں۔ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ جی وکیل کیا کرنا ہے، جج کر لو۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہو رہا ہے، لیکن بات صرف یہ ہے کہ سوال یہ بنتا ہے کہ آئینی عدالت آپ سپریم کورٹ میں بنا رہے ہو، اور سپریم کورٹ کے کیسز کی جو ڈیلے ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، نیچے والی ڈیلے کون کرے گا؟ کوئی امریکہ آ کے ڈیلے ہماری ختم کرے گا؟ کون آئے گا؟ چین آئے گا، روس آئے گا، انڈیا آئے گا، کون آئے گا اور یہ جو ڈیلے ہے ختم کرے گا؟
کیا فضول باتیں کرتے ہو کہ آئینی عدالت بنانے سے جو کیسز میں التوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. بھئی سپریم کورٹ کے چاند ایک کیسز کا التوا اگر ختم بھی ہوتا ہے تو باقی کیسز کو التوا کون ختم کرے گا؟ آپ لوگ حکمران ہو, آپ لوگوں کو صرف اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ آپ نے پیسے کمانے ہیں, آپ نے کمیشن کھانا ہے, آپ نے اللہ تللے کرنے ہیں, آپ نے ملک کو بیچنا ہے. نہیں, آپ کو بھیجا جاتا ہے تاکہ آپ عوام کے حق میں فیصلے کریں گے, عوام کے معاملات کو بہتر طریقے سے چلائیں گے, عوام کی زندگی میں سکون لائیں گے, بہتری لائیں گے. آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے کوئی پاورٹی سے لوگوں کو اوپر نکالا؟ آپ تو لوگوں کو پاورٹی کی طرف مزید پش کر رہے ہیں, نیچے دھکیل رہے ہیں. پہلے 40% تھا, تو اب اگر سروے کریں گے تو میرا 50% کے قریب لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں اور جا رہے ہیں, ہر کوئی جا رہا ہے نیچے. آپ دیکھیں تو صحیح آپ ملک کو کس حالت میں لے گئے ہیں. اور پھر اگر آئینی عدالت آپ نے بنانی ہی ہے تو ضرور بنا لیں, مقصد تو اس کا ہونا چاہیے, واضح تو ہونا چاہیے. اوپن کریں نا, ڈسکس کریں اور ڈسکشن کریں اوپن پلیٹ فارم پہ. اور پھر اگر آئینی عدالت بنانی ہے تو آپ 4 ججز جو ہیں اضافی جج سپریم کورٹ میں تعینات کر دیں. کانٹریکٹ پہ لانا, ریٹائرڈ کو بٹھانا, تو یہ تو میلافائڈ ہے. تو ہمیں جو ہے وہ شک یہ ہے کہ آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہو, جو کچھ سوچ رہے ہو, وہ سب تمام کا تمام بدنیتی پہ مبنی ہے, میلافائڈ ہے. آپ اپنے جو کنٹرول سنبھالا ہوا ہے, اپنی سیٹ پہ براجمان ہو, اس کو قائم رکھنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہو. آپ کو ملک سے کوئی ہمدردی نہیں, آپ کو عوام سے کوئی ہمدردی نہیں. آپ فارم 47 کی ہمدردی میں کام کر رہے ہو. آپ الیکشن کمیشن کی جو آدھی انہوں نے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی, آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہو. کس بیس پہ سپورٹ کر رہے ہو؟ کیونکہ انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا. یو اسکریچ مائی بیک, آئی اسکریچ یورز. ناظرین, یہ عدالت آئینی بنانی ہی ہے انہوں نے. اگر یہ اس میں اتنے مخلص ہیں تو یہ 4-5 جج اضافی بنا دیں. وہی چیف جسٹس جو چیف جسٹس ہو وہ اس کا ہیڈ ہوگا. وہ آئینی عدالت اپنا کام کر دے, اور اس میں اور زیادہ ٹرانسپیرنسی لانی ہے تو یہ کر دیں کہ جی ایک مستقل بینچ 5 رکنی ہوگا جو آئینی عدالت کا ہوگا, اور وہ اس میں جج جو ہیں روٹیشن پہ آئیں گے. تمام جج جو ہیں ایلیجیبل ہیں آئینی عدالت میں بیٹھنے کے, آئین کے معاملے میں فیصلے کرنے کے. سپریم کورٹ ہے, ہمیں آخر میں یہ نہیں کہتا کہ سپریم کورٹ بہت اچھا کام کر رہا ہے, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ قاضی فائز عیسیٰ بہت اچھا چیف جسٹس پاکستان کا ہے, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جوڈیشری سے ہمیں کوئی امید ہے, ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں. لیکن ادارے کو تو جو ہے جیسا ہے اس کو مزید تباہ نہ کریں. ہم اس تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے. سوچ بچار کیجئے گا, غور کیجئے گا. ناظرین, اپنی راہ سے مستفید کیجئے گا. شکریہ.